چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج سورۃ الملک آیت نمبر 30۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 یعنی آخری آیت پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ الملک میں 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی چاند دیکھ کر پہلی رات کو سورہ ملک پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 30 آیتوں کی برکتوں سے اسے 30 دنوں میں حفظ و امان میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آفتوں اور مصیبتوں سے پناہ میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی عادت بنا لیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اسے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب یہ روزانہ پڑھیں گے یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور روزانہ پڑھنے سے اس کے فوائد بے شمار حاصل ہوں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب پہلی رات کو، چاند رات کی پہلی رات کو پڑھیں گے تو جو عادی ہوگا روزانہ پڑھنے کا تو پہلی رات کو ہی پڑھ لے گا، تو پھر اس کو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ پورا مہینہ وہ سختیوں سے امن میں رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس آیت کو، اس سورت کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سورت کو پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم، قل ارأیتم، قل مل کر پڑھیں، قل قل ارأیتم، 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 قل ارأیتم قل ارأیتم، ان اصبح ان اصبح
ان اصبح إن أصبح ان اصبح إن أصبح قل ارأيتم ان اصبح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 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 غورا غورا ماؤكم غورا ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا گڈ مد کو پورا کرنا ہے غنہ بھی کرنا ہے فمن يأتيكم فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين بماء معين بماء معين بماء معين فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے اور یہ مد کو بھی کھینچنا ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ فمن يأتيكم بماء معين جی بلال بھائی کا بھی کوئی غنہ کمزور رہا چلیں اچھی کوشش کی کوشش کریں کوشش کرنا ہمارا کام ہے من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ آلتا ہے آئیے اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قل قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے قل میں لام کو ہلانا نہیں ہے یہ اس آیت میں اس صورت میں قل آخری آیتوں میں بار بار آیا ہے قل 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 کی آیتیں بہت ساری ہیں اور ہم نے بار بار اس کو سمجھایا بھی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی اس حرف ساکن ہو اور جب تک عرف قلقلہ نہ ہو تو آواز کبھی بھی ہلے گی نہیں یعنی لوٹتی نہیں ہے وہ جنبش اور حرکت کب ہوتی ہے جب عرف قلقلہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر تو نہیں ہے اگر کہیں اور ہوتا ہے با ساکن ہوتا ہے دال ساکن ہوتا ہے قوف ساکن ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے جیم ساکن ہوتا ہے طا ساکن ہوتا ہے عرف قلقلہ جو 5 ہیں قطب جد ان کا مجموعہ ہے جب یہ عرف ساکن ہو تو آواز لوٹتی ہے ان کے علاوہ کسی حرف پر بھی آواز نہیں لوٹنی چاہیے بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں قل غلط قل لام کو ہلانا نہیں ارأیتم میں حمزہ کو خوب واضح کریں گے الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے بعد زبر آ گیا را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا قل گڈ ارأیتم یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا جب یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے جیسے یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے یہ یا لین کہلاتا ہے اور یہ یا مدہ کہلاتے ہیں یا مدہ اور یا لین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یا مدہ جو ہے قریب کھینچ کر پڑھتے ہیں اور حرف لین آ جائے تو اس کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ارأیتم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے ادغام شفوی میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفوی اور میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو کے علاوہ ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے غنہ نہیں کریں گے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے دیکھیں میم ساکن میں کیا آ رہا ہے حمزہ آ رہا ہے کیا آ رہا ہے حمزہ غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے اظہار شفوی ہوگا ان اصبح یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے اس سے پہلے کیا تھا میم ساکن کا قاعدہ تھا اب نون ساکن کا قاعدہ ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اظہار حلقی کا قاعدہ کون سا قاعدہ ہے اظہار حلقی کیوں اظہار حلقی نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ تھا اور یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جب میم ساکن کے بعد تھا حمزہ ہو یا کوئی بھی حرف ہو میم اور با کے علاوہ وہاں اظہار شفوی وہ میم ساکن کے قاعدے یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی حروف حلقی 6 ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا ان کو کیا کہتے ہیں حروف حلقی گڈ
ان اصبح، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، اصبح، صاد موٹا رکھیں گے، حرف مستعلیہ میں سے، حرف مطبقہ میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ ان اصبح، کیا پڑھیں گے؟ ان اصبح۔ گڈ۔ اور باغ پر زبر ہے، ہا پر زبر ہے، دونوں کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اور ماؤکم، یہاں پر ما جو ہے دیکھیں مد نظر آ رہی ہے، میم الف زبر ما، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد متصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل۔ جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے مد متصل، اور جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے آئے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مد متصل ہوگا اور اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماؤکم، واو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پر پیش ہے، حمزہ پڑھیں گے۔ اور کم، کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف ادا ہوتے ہیں زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لاویہ اور حروف لہاتیہ۔ گڈ، حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ۔ اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، پھر یہ قاعدہ دیکھیں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے ہوگا اظہار شفوی۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ گڈ۔ غورن، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ واو واو لین، واو لین۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ، ٹھیک ہے؟ واو لین اور واو مدہ فرق یہ ہے، واو لین کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں نرمی سے، اور واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غورن، را پر زبر آنے کی وجہ سے 2 زبر آئے یا پیش آئے، الٹا پیش آئے تو پیش آئے، یہ تمام صورتوں میں را پر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی را پر رہے گا، مگر تنوین کے بعد آگے فا آ رہا ہے۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں غنہ ہوتا ہے اخفا کا، اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا اخفا کا۔ فَمَن يَأْتِيكُمْ، اب یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ کیا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ۔ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد یا حرف ارملون میں سے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف آ جائے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا۔ اور یأتیکم، یا کو حمزہ کے ساتھ، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے یأتیکم۔ کیا پڑھیں گے؟ یأتیکم۔ فَمَن یأتیکم، فَمَن یأتیکم۔ جی ہاں، تو یا ساکن سے پہلے زیر آیا، یا مدہ ہو گیا، اور کم، اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد غین تھا، یہاں میم ساکن حمزہ تھا، اب یہاں میم ساکن کے با ہے۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ کیا آ جائے؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اس میں بھی غنہ، ادغام شفوی میں بھی غنہ، اور اخفاء شفوی میں بھی غنہ۔ اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا، جیسے یہاں تھا ارأیتم میں یا ماؤکم میں، یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں اظہار شفوی تھے۔ اور یہاں فَمَن یأتیکم بِمَاءٍ مَعِین، یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ بھی کریں گے۔ بِمَاءٍ، با کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں کھینچنا حرکت کو، مگر یہاں مد ہے، مد متصل، اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ادغام ہوگا غنے کے ساتھ ہوگا، اور پھر معین پہ وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ تو پڑھیں گے فَمَن یأتیکم بِمَاءٍ معین، فَمَن یأتیکم بِمَاءٍ معین۔ گڈ۔ اب پوری آیت کو پڑھیں گے، مل کر پڑھنا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ معین۔
ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے. امید ہے آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں اب توجہ کے ساتھ میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں. توجہ ہے؟ جی. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. بی والے بھی تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے آپ سے، بتائیے قل. یہ بار بار قل کا قاف آ رہا ہے، بہت ایزی بھی ہو گیا ہے، یاد بھی ہو گیا ہے. چلیں بتائیے، عبید بھائی سے پوچھتے ہیں. عبید بھائی، قل قاف کا مخرج ہے کیا؟ قاف. ذرا عبید بھائی کو دیجیے مائک، کوشش تو کریں، کوشش کریں. قاف. اچھا، اس میں زبان بھی ہے، کوئی تالو کا حصہ بھی ہے. اب آپ سوچیں، آپ کو میں نے ایک اشارہ دے دیا. زبان کی جڑ اور تالوں کا نرم حصہ. اللہ، سوچ لیں. جی. اور آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں آ رہا، اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. دیکھیں کس سے پوچھتے ہیں سوال. ایان بھائی سے پوچھ لیں اگلا سوال. ایان بھائی کو مائک دے دیں. قل ارأیتم، بہت ایزی سوال. ارأیتم میں کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے. یا تو یہاں ادغام شفوی ہے، یا اخفاء شفوی ہے، یا اظہار شفوی ہے. چلیں اظہار شفا. سوچ لیں. سوچ لیا. اللہ، اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے، جلدی بتائیے. قل ارائیتم ان اصبح. ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ چلیں ہم پوچھتے ہیں یہ حسین بھائی سے. حسین بھائی کو مائک دیجیے. اظہار ہلکی. اظہار ہلکی. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب بالکل درست دے دیا. ماشاءاللہ، زبردست. 20 پوائنٹ. اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا. ان اصبح صاد، یہ کون سے حروف میں سے صاد؟ کون بتائے گا؟ وجاد بھائی ذہن میں آ رہا ہے؟ کوشش کریں. وجاد بھائی کو ذرا مائک دیجیے گا. وجاد بھائی مائک لیں. جی. حرف مستعلیہ. حرف مستعلیہ. گڈ. اور اس کے علاوہ وہ بھی میم سے ہی آتا ہے. ارحم بھائی کو دیجیے مائک. ارحم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حرف مطبقہ. حروف مطبقہ. ارحم بھائی نے کہا میم، با، با، قاف، ہا، اور یہی مطبقہ بن گیا. یعنی انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایکسٹرا موٹو. ایکسٹرا موٹے حروف میں سے صاد ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بھی صحیح کہا. وجاد بھائی حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. چلیں 20 پوائنٹ آپ کے پھر ہو گئے ہیں دونوں ٹیموں کے. آخری سوال ہے، بتائیے ماؤکم کی ماں کی مد کون سی ہے؟ ٹیم اے والے بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ عاشم بھائی آپ سے پوچھ لیں. مد جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے مد لازم، ایک ہوتی ہے مد متصل، ایک ہوتی ہے مد منفصل، ایک مد عارض، ایک مد لین. جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے نا، حمزہ، تو مد متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے. اور جب حرف مدہ کے بعد سکون آتا ہے نا، تو پھر مد لازم ہوگی، مد عارض ہوگی، یا مد لین عارض ہوگی. اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ واو پر کیا ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ ہے نا. یا متصل ہے یا منفصل ہے؟ کیا ہوئی؟ مد متصل. مد متصل. کیسے ذہن میں آیا؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں. جی ہاں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. ہاشم بھائی پہنچ گئے اور جواب درست دے دیا. اگلا سوال، آخری سوال ٹیم بی سے، جلدی بتائیے. فَمَن يَأْتِيكُمْ، فَمَن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ابراہیم بھائی سے پوچھیں گے. ابراہیم بھائی کو مائک دیجیے گا. فَمَن. اچھا، نون ساکن کے 4 قاعدے، یا اظہار ہوگا،
یا ادغام ہوگا یا اخفا ہوگا یا اقلاب ہوگا؟ ادغام ہے. ادغام ہے. شفوی. ادغام ہے. ادغام شفوی. اب دیکھیں فمئی، اب نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. یا عرف یرملون میں سے. عرف یرملون جب آتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے. لام اور را آئے تو کچھ اور ہوتا ہے. یا واو میم نون آئے تو کچھ اور ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا بلا غنہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مال غنہ ہوگا، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست. خوشی ہوئی ابراہیم بھائی؟ دیکھ پہنچ گئے نا آپ، کوشش کی نا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ من جدہ، وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو آپ نے بھی کوشش کی اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ کے ساتھ برابر ہو گیا ہے، سبحان اللہ. اور ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں سید عفان پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. مد کو کھینچنا ہے، مد کو پورا کرنا ہے، غنوں کی مقدار پوری کرنی ہے. دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر پڑھیں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. اچھا، بغیر فمئی یہ تھوڑا سا غنہ آپ کا کمزور ہو گیا، دوبارہ کر لیں گے. فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی کوشش اور اچھی طریقے سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے. اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور ٹھہر کر. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. قل أرأيتم
فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. غنے کی ادائیگی، مد کی ادائیگی، مستعلیہ حروف، حروف مطبقہ، ان کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید عفان نے حدر میں اور ہمارے محمد ابراہیم بھائی نے ترتیل میں پڑھنے کی کوشش کی، اچھی کوشش کی. اللہ پاک مزید ان کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.